صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو اور معزز پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو عطا فرمایا ہے، جس کو ہم دین کہتے ہیں، وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دین کی یہ محنت زندگیوں میں دین لانے کے لیے ہے۔ محنت کا بنیادی مقصد یہی ہے، اور سب سے پہلے ہماری زندگیوں میں دین آوے، یہی اس کا بڑا مقصد ہے۔ بزرگوں نے کچھ صفتیں متعین کر کے اس پر ہمیں محنت کا مکلف کیا کہ اس پر ہم محنت کریں تاکہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس میں بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ بارہا ہم صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی، محلے کی تعلیم میں بھی، مسجدوں میں بھی مذاکرے ہوتے ہیں۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر مرد و عورت کو ضرورت ہے۔ اس کا تعلق دل سے ہے، زبان سے اس کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دل سے اس کی تصدیق کے ساتھ زندگی گزارنا، ایک اللہ پر یقین کرنا، اللہ ہی کو سب کچھ کرتا دھرتا سمجھنا، اور ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ہر حال میں اللہ کی یاد میں لگے رہنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہر وقت ہر بندہ ہر بندی اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہے، اسی اللہ کا دھیان ہو، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے، کسی سے بات کر رہے ہیں تو اللہ کے دھیان کے ساتھ، کسی کی بات سن رہے ہیں تو اس اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری بات کو سن رہا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا، وہ نہ کبھی سوتا ہے نہ کبھی اونگتا ہے، ہر وقت اپنے بندوں کو وہ دیکھتا ہے، بندوں کی باتیں سنتا ہے، بلکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ عالم بذات الصدور، انسانوں کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ بہت بڑا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس نے اپنی قدرت سے کائنات کا نظام چلایا ہے، اپنی قدرت سے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اپنی قدرت سے ہمیں پال رہا ہے۔ زمینوں سے اللہ سبزیاں نکال رہا ہے، آسمانوں سے بارشیں برسا رہا ہے، اسی بارش کے پانی میں انسانوں کی، جانوروں کی حیات اور زندگی ہے، اور نظام عالم کو وہی منظم طور سے چلا رہا ہے اور اپنی قدرت سے چلا رہا ہے، اس کو کسی کی ضرورت حاجت نہیں، بہت بڑا ہے وہ، اس کی بڑائی اور عظمتوں کے دھیان کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر اس کی بڑائی اور عظمت کے دھیان کے ساتھ ہم اس کو قبول کریں گے، اس پر یقین کریں گے، تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ جس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے بہت بڑا ہے۔ کوئی بڑی کمپنی میں کام کرنے والا ملازم ہوتا ہے، وہ ہر وقت بے فکر رہتا ہے کہ تنخواہ بڑی ہے، بیماری سیماری ہوگی تو علاج کمپنی والے کروائیں گے، مکان بنانا ہوگا تو ہوم لون دیں گے، گھر بنانے کی لون ملے گی، تو ہر وقت وہ بے فکر رہتا ہے۔ اور چھوٹا موٹا مزدوری کرنے والا آدمی ہے 100-150 روپے کی، تو ہر وقت اس کو فکر رہتی ہے، ذرا سا بخار آ جائے تو اس کو ایک بخار تو وہ ہے، دوسرا بخار اس کو علاج کا چڑھ جاتا ہے، کبھی 500,000 کا خرچہ ہو جائے گا، اس کا گھر نہیں ہے، کبھی سوچتا بھی نہیں کہ گھر بناؤں گا۔ ایک مثال ہے، وہ کبھی سوچتا بھی نہیں کہ میں اپنا گھر بناؤں گا، اس لیے کہ اس کے پاس ایسی آمدنی نہیں ہے اور اس کو امید بھی نہیں۔ ہم نے جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ بہت بڑا ہے، اپنے بندوں بندیوں کی حاجتیں ضرورتیں ساری اس اللہ سے وابستہ ہیں، اور اللہ نے جوابداری لی ہے اپنے بندوں کے رزق کا نظام کرنے کی۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
یہ یقین ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. یہ یقین پیدا کرنے کی محنت ہے، یقین بنانے کی محنت ہے. اس لیے دعوت کے اس کام میں صرف مذاکرے باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر کام کرنے والا مرد، ہر کام کرنے والی خاتون، ہر عورت جو ہے وہ اپنے اوپر یہ محنت کرے اپنا ایمان بنانے کی، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے، اس کا یقین پیدا کرنے کی ایک محنت کا نام دعوت کا کام. روزانہ ہم اس کی محنت کریں گے، روزانہ اپنے گھر کی تعلیم کے راستے سے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر کے ماحول میں یہ محنت کرنی ہے، ایمان بنانے کی، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی. یہ ایک محنت ہے، ایک کوشش ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ایک محنت کر کے ایمان کی حقیقت کو حاصل کیا. ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے. صورت خالی کام کی نہیں ہوتی، خالی صورت سے کام نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کی حقیقت سے کام ہوتا. چاول کی صورت ہوتی ہے چاول کی بوری پر، وہ صورت پکائی نہیں جاتی، اس سے چاول کی پہچان ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ چاول ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہے. چاول کی بوری کے اندر بھرے ہوئے چاول ہیں، وہ پکا کر کھائے جاتے ہیں. ایسے ایمان کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کی صورت ہے. تو ایمان کی حقیقت کو پیدا کرنا ہے، دل کی گہرائیوں میں بات اتارنی ہے، ہر نفع کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا. اور کوئی مصیبت تکلیف آئی تو اس کو بھی اللہ کی طرف، کہ اللہ کی طرف سے. بیماری آئی اللہ کی طرف سے، اس میں شفا اللہ دے گا. تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے، اس تنگی کو فراخی سے اللہ بدلے گا. پگار بڑھنے سے فراخی نہیں ہوتی، آمد بڑھ جانے سے فراخی نہیں ہوتی. فراخی اللہ کرتا ہے، ہاں برکت اللہ کرتا ہے. تو تنگی آئی ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. تنگی میں اعمال بتائے کہ تنگی آئی ہے تو کیا کام کریں گے. تنگی دور کرنے کا سب سے بڑا سبب نماز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کے اہتمام پر جو پہلا انعام ملے گا وہ رزق کی تنگی کو دور کر دیا جائے گا. یہ پہلا انعام کہ روزی کی تنگی دور کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، کہ نمازوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اپنے گھر کے ماحول میں بچے کو نمازی بنایا جا رہا ہے، اہم ترین فریضہ ہے. اور نماز صرف اٹھک بیٹھک والی نہیں، بلکہ نماز کی یہ صورت ہے، اس نماز میں بھی حقیقت پیدا کرنی تاکہ نماز سے ہم فائدہ اٹھاویں. اللہ کے غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے. انبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھ کے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھایا، اور اپنی امتوں کو یہ تعلیم دی کہ نماز پڑھ کے اللہ کے غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھاویں اور برکتوں کے دہانے کھلوا دیں. ہاں جب گھروں میں نماز کی پابندی ہوگی تو برکتوں کے دہانے کھلیں گے، روزی میں، زندگی میں، عزت میں، جان مال میں، ساری چیزوں میں برکت کے دہانے کھل جائیں گے. اس کا ذریعہ نماز ہے. نماز کو بنانے کی ایک محنت ہے تبلیغ میں کہ ہر مرد و عورت اس کام میں لگ کر اپنی نماز بناوے، اور وہی ہمارا نفع ہے. اس دعوت کے کام میں، تعلیم کے حلقوں میں جڑنے کا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان بنے، ہماری نماز بنے، نماز میں کیفیت پیدا ہو، جس کو خشوع کہتے ہیں کہ خشوع پیدا ہو نماز میں. ہاں ایسا خشوع پیدا ہو کہ 100% اللہ کا دھیان رہے ہر وقت، رکوع میں، قیام میں، سجدے میں، قاعدے میں، جلسے میں. اور دھیرے دھیرے نماز میں ایسی کیفیت پیدا ہو کہ نماز کا مزہ معلوم ہونے لگے، جیسے کھانے پینے کے مزے معلوم ہونے لگتے ہیں. کھانے پینے کے مزے معلوم ہوتے ہیں. ایک بار کھایا مزیدار لگا، دوبارہ منگواتے ہیں، دوبارہ کھایا اچھا لگا، سہوارا منگواتے ہیں، کہ مزوں کا پتہ چل گیا. لیکن کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو مزے کا پتہ نہیں چلتا، جو کھاوے ساری چیزیں کڑوی لگتی.
मिठाई खिलाओ तो भी कड़वी लगती है, बिरयानी खिलाओ तो भी कड़वी लगती है, फालूदा पिलाओ तो कड़वा लगता है, पानी दो कि पानी भी कड़वा है। वो बुखार का असर है कि बुखार के असर में सारा खाना कड़वा लगता है। ऐसे जब दिल में बीमारियां होती हैं, दिल में बीमारियां होती हैं और गुनाहों के असरात होते हैं दिलों पर गुनाह के असरात हैं, तो फिर इबादत में मजा नहीं आता। उलमा ने लिखा है कबीरा गुनाहों की नहुसतें जो हैं, उसमें एक नहुसत ये है कि इबादत का मजा नहीं होता। जो लोग कबीरा गुनाहों में होते हैं, बदनजरी है, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना बड़ा गुनाह है, गीबत करना बड़ा गुनाह है, हसद करना बड़ा गुनाह है, नफरत करना बड़ा गुनाह है, ये बड़े बड़े गुनाह है। माँ बाप की नाफरमानी करना बड़ा गुनाह है, पड़ोसियों को ईजा देना ये बड़ा गुनाह है, कता ताल्लुकी करना ये बड़ा गुनाह है, इसकी नहुसतें होती हैं। और इन गुनाहों की नहुसत ये होती है कि इबादत का मजा छीन जाता है। फिर नमाज रोजे में, जिक्र तिलावत में, इबादत में, रोजों में मजा नहीं आता। इसलिए चूंकि मुसलमान हैं और दीनदार कहलाते हैं तो नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज की हकीकत नहीं मिल पाती। हाँ, इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जहां इन 6 नंबरों पर मेहनत का कहा काम करने वालों को, वहीं लायानी से बचने को कहा। हालांकि लायानी अभी आदमी गुनाह में नहीं गया है, लायानी बेकार काम कि न नेकी है न गुनाह, न नेकी का काम न गुनाह, उसको लायानी कहते हैं। तो अभी तो गुनाह में नहीं गए, वहीं से रोक दिया कि काम करने वाले मर्द हो औरतें हो वो लायानी से अपने आप को बचा लें, ताकि गुनाह की तरफ ही न जाए। लायानी से ही बचे रहे हैं ताकि गुनाह में दाखिल न हो। इसलिए जरूरत है कि अपनी नमाज में कैफियत पैदा करनी है, इसलिए नमाज पर मेहनत करनी होगी। जैसे हम अपने बच्चों को नमाज पढ़वाने की मेहनत करते हैं, उनकी रकातें पूरी करवाने की मेहनत करते हैं, ऐसे हमें अपने ऊपर ये मेहनत करनी है कि हम नमाज की रकातें पूरी करें और नमाज को सुन्नत के मुताबिक बना लें। बल्कि वुजू से शुरू करेंगे, वुजू से पहले तहारत है, शतरुल ईमान कहा तहारत, तहारत को शतरुल ईमान कहा, और वुजू जो है वो नमाज की चाबी की तरह है। तो तहारत से ठीक करेंगे, तहारत के मसाइल हैं, फजाइल से शौक पैदा होगा, शौक पैदा होकर अब जो अमल हमें करना है उसको मसाइल की रोशनी में करना है ताकि हमारा अमल सही हो, काबिल कबूल हो। इसलिए तहारत के मसाइल है, जितनी फिक़ह की किताबें हैं वो तहारत से शुरू होती। रिश्ते ज़ेवर में भी तहारत के मसले हैं, पाकी के नापाकी के, तहारत हासिल करने के। और फिर वुजू है, वुजू में इस्लाम ने वुजू का हुक्म दिया कि अच्छी तरह से वुजू करना है। हाँ, वुजू एक इबादत है, अच्छी तरह से वुजू करना, क़िबला रू बैठकर सुन्नत के मुताबिक आज़ा को अच्छी तरह से धोना, वुजू के दरमियान की दुआओं की पाबंदी के साथ, ध्यान के साथ, ये वुजू इबादत के वास्ते कर रहे हैं। और फिर नमाजों के औकात में यकसू हो जाना। हाँ, जिंदगी इबादत के वास्ते है। अपने कामकाज में से हम थोड़ा वक्त इबादत के लिए नहीं निकालेंगे, बल्कि जिंदगी इबादत के वास्ते से है, उसमें से थोड़ा वक्त जरूरतों के लिए निकालना है। इस वक्त जो हमारा निजाम है उसमें तो हमारे ऊपर जरूरतें गालिब हैं, सुबह शाम रात दिन। निजाम जिंदगी ऐसा बना हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक औरतें घरों में काम कर रही हैं और मर्द जो है बाहर काम कर रहे हैं। उसमें से नमाज का वक्त आता है तो थोड़ा वक्त 5-10 मिनट नमाज के लिए निकालते हैं। हालांकि होना तो ये था कि हमारी जिंदगी इबादत से मामूर होती और उस जिंदगी में से हम अपनी जरूरतों का थोड़ा वक्त निकाल लेते, आराम के लिए वक्त निकालते, खाने पीने के लिए वक्त निकालते, और खाने पीने के जो लवाजिमात है, पकाना है, बर्तन धोना है, उसके लिए हमने थोड़ा वक्त निकाल लिया। निजाम जिंदगी असल ये, इस मेहनत से यही चाहा जा रहा है कि हमारी जिंदगी का निजाम दुरुस्त हो, जिंदगी का निजाम दुरुस्त हो और मकसद की तरफ हम जा रहे हो। जिंदगी का मकसद इबादत है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस
इल्ला लियाबुदून, कि हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया है। सुबह शाम रात दिन हर वक्त अल्लाह के ध्यान के साथ हम गुजार रहे हो। उसमें 5 वक्त की नमाज ये फराइज में से है, बुनियादी फराइज में से। जिसने इसको जानबूझकर तर्क किया, एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फकत कफर, कि उसने कुफ्र किया है। ये सबसे बड़ी वईद है। इसीलिए उलमा ने लिखा कि फर्ज नमाज छोड़ना ये जमीन पर सबसे बड़ा गुनाह है। शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो फर्ज नमाज का तर्क करना। इसलिए कोशिश करनी है कि हम अपनी नमाज बनावें, नमाज में ध्यान पैदा करें, 2 रकात पढ़ें, दोबारा 2 रकात पढ़ें, सेवारा पढ़ें, 10 बार पढ़ें। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तन्हाइयों में लंबी लंबी नमाज पढ़ के नमाज की हमें मश्क करनी। क़याम की मश्क कर रहे हैं, रुकू की मश्क कर रहे हैं। वो मशहूर किस्सा है, फ़ज़ाइल में भी हज़रत शेख ने लिखा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और एक सहाबी आए, उनको भी शौक हुआ कि आपके पीछे नमाज पढ़े, तो आपके पीछे रकात बांधी। तो आप सूरह बकरा पढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि 100 आयतों पर रुकू करेंगे, लेकिन 100 आयतों से तजावुज़ करके कि 200 पर रुकू करेंगे, फिर भी नहीं किया। कि सूरत के ख़त्म पर करेंगे, फिर भी नहीं किया। 1 सूरत, 2 सूरतें, 3 सूरतें पढ़ डाली, 4 सूरतें पढ़ डाली, तकरीबन 6.25 पारे। और जितना लंबा क़याम किया उतना लंबा रुकू किया फिर, बिल्कुल इत्मीनान के साथ। ये आपकी तन्हाई की नमाजें हैं। हालांकि आप अल्लाह के रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं, इसलिए कोशिश करनी है। सिर्फ फजर की 4, जोहर की 12, असर की 8, मगरिब की 7, इशा की 17, किसी तरह रकातें गिनने का नाम नमाज नहीं है। हाँ, रकातें भी पूरी पढ़नी है। उसमें जो फर्ज है, जो सुन्नत है, जो सुन्नत मुअक्कदा है, उसकी तमीज और ध्यान के साथ पढ़ना है। उसके अजर के एहतिसाब के साथ पढ़ना है कि इस पर ये अजर है, इस पर ये सवाब है, हाँ इस पर ये बड़े बड़े उस पर वादे हैं अल्लाह ताला के, जो फज़ाइल नमाज में हम बारहा सुनते हैं। लेकिन उसके साथ जो कोशिश करनी है हमें कि अपनी नमाज पर मेहनत करके नमाज में खुशू खुजू पैदा करना है और एहतिमाम वाली नमाज करनी है। कि अजान हो गई, जैसे मर्दों के लिए अजान होकर मस्जिद जाकर बाजमात नमाज अदा करें, तो औरतें अपनी पाबंदी के वास्ते ये कर सकती हैं कि अजान होते ही अपने सारे काम छोड़ दें। अब नमाज का वक्त है, कहीं जाना है तो 2 बार 10 बार सोचें कि आगे कोई नमाज तो नहीं आ रही। अगर हम कहीं जाएंगे नमाज कहाँ पढ़ेंगे? किसी के मेहमान जा रहे हैं, किसी के शादी में जा रहे हैं और असर के वक्त निकल रहे हैं तो असर, मगरिब, इशा 3 नमाजें आएगी। कहीं सफर कर रहे हैं तो पहले सोचेंगे कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे। अल्लाह की बहुत बंदियां ऐसी कि जो नमाज की वजह से सफर नहीं करती, कहीं जाना है कहीं नहीं, नमाज चली जाती है सफर में, और नमाज फर्ज है। हाँ, किसी के यहाँ मिलने जुलने के लिए जाना वो फर्ज नहीं है, उसके दर्जात हैं, उसके दर्जात हैं, लेकिन नमाज फर्ज है। इसलिए कोशिश करें, खुसूसन जो हमारी काम वाली बहनें हैं, अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, अपने घर में अपने मोहल्ले में अल्लाह ने नमूना बनाया है, तो हमारी दावत का ये पहला असर हमारी जिंदगियों पर ये जाहिर हो कि हमारी नमाज अच्छी हो जाए, हुजूर वाली नमाज बन जाए। और कोशिश हम करें कि हमारे घर के माहौल में हमारे बच्चे बच्चियां भी ऐसी बेहतरीन नमाज पढ़ने वाले बने जो नमाज आसमान से फैसले करवा दे, अल्लाह की मदद उतरवा दे, हमारे मसाइल हल करवा दे, और नमाज भी और दीगर जिंदगी भी इल्म इलाही की रोशनी में गुजारनी। अल्लाह ने इल्म उतारा है। हाँ, जैसे घर में लाइट होती है तो किचन में भी उजाला है, टॉयलेट में भी उजाला है, बाथरूम में भी उजाला है, और कमरों में भी उजाला है। फ्रिज चालू करो तो भी चल रहा है, पानी की मोटर भी चल रही है, और पंखे भी चल रहे हैं, लाइटें भी चल, लाइट है। और अगर लाइट नहीं होता तो ये सब जगह अंधेरा है, जो सा स्विच दबाओ कुछ नहीं चल रहा है, पंखे भी बंद है, लाइटें बंद है, किचन में अंधेरा है, कोई मशीन नहीं चल रही है। ऐसे इल्म इलाही कि जितना इल्म जिंदगी में होगा हर जगह उजाला उजाला होगा, हर जगह की इबादत में भी उजाला है, जिक्र और तिलावत में भी उजाला है, मामलात में भी उजाला होगा, मुआशरत में भी उजाला होगा। इल्म है, मुआशरत का इल्म है, मामलात का इल्म है, अखलाक का इल्म है। हाँ, और इल्म की रोशनी में सारी चीजें, हाँ, सब्र है, शुक्र है, तकवा है, तहारत है, तवक्कुल है, फिक्र आखिरत है, ये सारी चीजें जिंदगी में आएगी। इसलिए हर वक्त हम तालिब इल्म बन के रहेंगे,
ہر وقت ہم طالب علم سیکھتے رہیں گے، اپنا دین لیتے رہیں گے، فضائل کے حلقوں میں رغبت پیدا ہوتی، شوق پیدا ہوتا ہے، دل اثر لیتا ہے فضائل سن کر، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اتنا کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد مسائل کا علم ہے تاکہ عمل صحیح ہو جائے، نماز روزہ بھی صحیح کرنا ہے، طہارت کے مسئلے بھی سیکھ کر اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایسے ہی ہمارے ذمے معاشرت کا علم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل و مکمل دین لے کر آئے، آپ نے معاشرت کی زندگی کا علم دیا ہے، اور آپ نے اپنی معاشرت کی بنیاد جو ہے حیا پر رکھی، حیا اور پاکی پر آپ کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور آپ کی معاشرت میں سادگی ہے۔ ہر چیز کی بنیادیں ہوتی ہیں، جیسے گھر بناتے ہیں گھر تو گھر کے پائے ہوتے ہیں، پایوں پر گھر تعمیر ہوتا ہے، اس کی وہ بنیادیں ہیں۔ ایک آدمی کھڑا ہے تو بنیادوں پر ایک اس کے پیر ہیں، پیر نہیں تو کیسے کھڑا رہے گا، کہ پیر ہی نہیں ہے۔ کوئی چیز گھر میں ٹھکانی ہے، رکھنی ہے تو اس کی بنیاد، ایک پلنگ کو رکھنا ہے تو اس کے 4 پائے بنانے پڑتے ہیں، اس پر وہ پلنگ رہتا ہے۔ ایسے پورے دین میں معاشرت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اس معاشرت کی بنیاد جو ہے وہ پاکی پر ہے۔ ناپاکی کا تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ناپاکی کے ساتھ زندگی گزارے، بلکہ باوضو رہنے کی تعلیم دی۔ چھوٹی چھوٹی جو نجاست کے ساتھ آدمی ہے کہ وہ بے وضو ہے، تو بے وضو رہنا بھی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ پسندیدہ یہ کیا گیا کہ باوضو کے ساتھ رہیں، پاک رہیں، صاف رہیں۔ اپنے گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ یہودیوں کی طرح اپنے آنگنوں کو گندا نہ رکھو، گھر نہیں آنگن، گھر کے باہر کا جو جس کو آنگن کہتے ہیں، کہ اپنے آنگنوں کو گندا نہ رکھو بلکہ صاف ستھرا رکھو۔ طہارت کی، پاکی کی تعلیم دی ہے، یہ دین کی تعلیمات میں سے ہے۔ ایسے ہی حیا کی تعلیم دی آپ نے، بولنے میں، چلنے میں، سننے میں، اٹھنے بیٹھنے میں ہر وقت حیا ہو، شرم، اور اللہ سے حیا کرنی۔ اگر اللہ سے حیا آ گئی تو بند کمرے میں بھی ہم حیا کریں گے، بند کمرے میں حیا کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت حیا والے تھے، انہوں نے اپنا سطر نہیں دیکھا زندگی میں، تو کسی نے پوچھا کہ اپنی ضرورتیں کیسے پوری کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ایک اندھا کیسے کرتا ہے، حیا ہے، اللہ سے حیا کر رہے ہیں، حیا کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ تو پھر بند کمرے میں بھی وہ حیا رہے گی۔ پیچھے جائے کہ کوئی خاتون، کوئی جوان بالغ اور لڑکی جو ہے اپنے گھر سے بغیر برقعے کے یا بغیر دوپٹے کے باہر نکل جا رہے، حیا کا حکم ہے، اور یہ معاشرے کی بڑی بنیاد ہے۔ اللہ کا فضل ہے، بہت اللہ کا فضل ہے کہ پہلے کے مقابلے میں کافی فرق ہے، کہ گھروں میں، یعنی ہر گھر میں شاید پردہ پہنچ چکا، ہمارے یہاں ہر گھر میں پردہ پہنچ چکا، لیکن اب اس کی کوشش یہ کرنی ہے کہ اس میں کمال پیدا ہو۔ یہ کام والی بہنیں کرے گی وہ نمونہ بنے گی۔ ایک زمانہ تھا برقعے کا رواج نہیں تھا، کچھ پرانی بہنیں اللہ جزائے خیر دے ان کو، کچھ دنیا میں ابھی نہیں ہے، دنیا سے چلی گئی، اور کچھ ابھی موجود ہے، انہوں نے شروعات کی، اس کی پردہ کیا، بہت سے حالات آئے ان کے اوپر، لیکن دھیرے 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 آج ان کے پردے کو 40-50 سال ہو گئے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہر محلے میں، ہر گلی میں جو ہے برقع۔ اور بہت سی چیزوں کا رواج نہیں تھا، دین کے پڑھنے پڑھانے کا رواج عورتوں میں کم تھا، ناظرہ قرآن شریف پڑھ لیا بہت ہو گیا، ناظرہ کا رواج تھا، باقی دین کا علم حاصل کرنے کا رواج بہت تھوڑا تھا۔ کچھ ماں بہنوں نے شروع کیا اس کو، اللہ کا فضل ہے کہ گلی گلی میں اس کا انتظام ہو گیا، کہ اب جوان لڑکیاں بھی اور 2-2 4-4 بچوں کی مائیں علم حاصل کر رہی ہیں، اور شوق سے مدرسہ پڑھ رہی ہے، قرآن شریف اور ضروری دینی مسائل معلوم کر رہی ہے۔ پہلے تعلیم کرنے والی بہنیں گنی چنی تھی پورے شہر میں، اب یہ بھی جو 8 مسجدوں کا جوڑ ہو رہا ہے، صرف اس کی 32 جماعتیں ہیں، 157 بہنیں ہیں جو ابھی تعلیم، جو ابھی گنا تو 157 بہنیں صرف 8 مسجدوں کی ہیں۔ پہلے پورے شہر کے 60-62 حلقے تھے۔ تو دھیرے دھیرے اللہ کا فضل ہے کہ محنت جو ہے وہ ترقی کر رہی، لیکن اصل جو ترقی ہے وہ ترقی ہماری ہے اس محنت کے ساتھ ساتھ۔
کوئی کمپنی چل رہی ہے، کوئی کارخانہ چل رہا ہے، تو اس کارخانے کی ترقی اس وقت ہے جبکہ اس کے چوکیدار سے لے کر مینیجر تک کو فائدہ ہو، ورنہ سیٹھ کی تو خوب آمدنی ہو رہی ہے، چوکیدار کا پگار باقی ہے، مینیجر کا 2 مہینے کا باقی ہے، ورکروں کے گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے، اور سیٹھ کا بول بالا ہو رہا ہے دنیا میں. تو یہ کمپنی کی ترقی نہیں ہے. کمپنی کی ترقی تو یہ ہے کہ اس کے چوکیدار کو بھی تنخواہ مل رہی ہے، اس کے عمال اور کام کرنے والوں کو بھی اچھا سے تنخواہ مل کر ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، اور اس کے مینیجر کا بھی کام ہو رہا ہے، تو یہ کمپنی ترقی پر ہے. ایسے ہم محاسبہ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ان صفتوں کے اعتبار سے اور اپنی عبادت کے اعتبار سے، اپنی معاشرت کے اعتبار سے ہماری کیا ترقی ہوئی. کام کرتے کرتے 10 سال ہوئے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہوئے، ہماری معاشرت میں کتنا دین داخل ہوا، ہمارے گھر میں کتنی سادگی آئی، ہماری شادی بیاہ میں کتنی سادگی آئی. ایک تو قوم سماج کے رسم و رواج جو سنت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، حضور علیہ السلام کے دشمنوں کے طریقوں کے مشابہ ہیں. وہ حضور علیہ السلام ایک پاکیزہ صاف ستھری شریعت لے کر آئے جس میں آپ نے سادگی کی تعلیم دی ہے، حیا کی تعلیم دی ہے، ضرورتوں کو سادگی کے ساتھ پورا کرنے کا طریقہ سمجھایا ہے، شادی بیاہ کا طریقہ بتایا. ہمیں سوچنا چاہیے اس پر کہ ہمارا جو ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے پر ہے یا آپ کے دشمنوں کے طریقے پر. اور ہمیں اپنے گھر میں سادگی لانا ہے. ہاں، آپ کے طریقوں کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے گی تو پھر جیسے ہم نماز میں آپ کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہماری شادیاں حضور والے مبارک طریقے پر ہوگی، ہمارے گھر کا رہن سہن آپ والے مبارک طریقے پر ہوگا. ہاں، آپ کے معاشرت میں جو ہے انصاف ہے، آپ نے انصاف کی تعلیم دی، بلکہ اللہ کا حکم ہے انصاف کرنا. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو عدل کرنے کا حکم دیتا ہے کہ انصاف کے ساتھ رہیں اور انصاف کے اوپر احسان کریں، ایک دوسروں کے ساتھ احسان کریں. اور اس سے اوپر کی تعلیم آپ علیہ السلام نے دی کہ ایثار کریں. ایثار کے ساتھ ہوگا تو ہمارے گھر جو ہے جنت بن جائیں گے. درگزر کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ اللہ خود اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، بندوں کو معاف کرتا ہے، اور بندوں کو بھی کہہ رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم بھی بندوں کو معاف کرو آپس میں. اس پر ہمارے معاشرے کی بنیادیں آ جاتی، ایک دوسروں سے درگزر، ایک دوسروں کو معاف کرنا، ایک دوسروں کو عزت دینا، اور اللہ سے بھی بندوں سے بھی حیا کرنا، اپنے پردے میں کمال پیدا کرنا، شریعت کا حکم معلوم کر کے شریعت کی کیا منشا ہے پردے سے، اس منشا کو پوری کرنا. یہ اصل فرق یہ پڑتا ہے کہ کیا منشا ہے، کہ ہر غیر محرم سے پڑتا ہے، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، محلے کے لوگ، عرفاتی بھائی، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب حقیقی بھائی نہیں ہیں. متبنہ ہوتا ہے، وہ بیٹا نہیں ہوتا. جس کو گھوڑے لیا ہے، لے پالک ہے، وہ بیٹا نہیں ہے، اس سے پردہ ہے. اگر وہ بالغ ہو گیا تو اس سے پردہ ہو جائے گا. اپنے گھروں میں اس کو روایت دینے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی بنیاد ہے بہت سارے گناہوں سے بچنے کا اور بہت سارے فتنوں سے نجات حاصل کرنے کا راستہ ہے. ہاں، یہ گزارش ہے کام والی بہنوں سے. اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے، محلے میں ایک عزت دی ہے دین کے نام سے، دین کی تعلیم کے حلقوں کے نام سے. لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت پیدا کی، اس لیے ایک اچھا نمونہ تیار کرنا، اپنی ذات کو بھی، اپنے گھروں کو بھی، اپنے گھروں کو بھی، اور درگزر کے ساتھ زندگی گزارنی. دنیا درگزر کرنے کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہاں مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں ہوتی رہے گی. یہ دنیا ہے، نبیوں کی آزمائشیں ہوئی، نبیوں کی آزمائش، جلیل القدر نبیوں کی آزمائشیں ہوئی، اور نبیوں کو یہی تعلیم دی کہ صبر کرو. انبیاء کو یہی تعلیم دی. خود آپ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ آپ بھی صبر کریں اور ایسا صبر کریں جیسا آپ سے پہلے جلیل القدر نبیوں نے صبر کیا ہے. اس کا بدلہ بہت بڑا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. کوئی آزمائش ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری سیماری ہے، کوئی زمینی آسمانی
آفت حالت ہمارے اوپر ہے اس پر بھی صبر ہے، اور ایک صبر جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر ہے۔ ہاں، کام کرتے کرتے کوئی چوک ہوئی، کوئی بھول ہوئی، لوگ تانا دیتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں۔ نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، نبیوں کو لوگوں نے پریشان کیا ہے، اور اوروں سے زیادہ اپنوں سے جھیلنا پڑا نبیوں کو، تو ان پر انہوں نے صبر کیا ہے، صبر کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اللہ کا جو حکم تھا صبر والا اس کو پورا کیا، اس لیے کہ اس پر صابرین کا اجر ملے گا، صبر والوں، وہ شکر والوں کو نہیں ملے گا۔ صبر کا اجر الگ ہے، وہ صبر والوں کو ملے گا۔ تو جن کو صبر کا موقع ملا وہ صبر کریں، اور جن پر نعمتیں ہی نعمتیں ہر وقت ہیں وہ شکر کرے، تو ان کو شاکرین کا اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا عجبا لامر المومن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس کے تو دونوں ہی ہاتھ میں لڈو ہیں، دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں۔ ان اصابتہ سراء شکر فہو خیر اللہ، کہ اگر اللہ پاک اس کو نعمتیں دے شکر کرے وہ بھی بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ فَصَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور اگر تکلیف آئی، مصیبت، بیماری آئی، پریشانی آئی اور اس پر صبر کیا وہ بھی بہتر ہے۔ اس لیے صبر کے ساتھ، نعمتوں پر شکر کے ساتھ، عام لوگوں کی طرح ہماری زندگی نہ ہو کہ معمولی چیزوں میں شکوے شکایت شروع کر دیں، کہ معمولی سے تکلیف ہوئی شکایتیں شروع کر دی، ذرا سر میں درد ہوا 29 دن اچھے رہے اور 30ویں دن ذرا سر میں درد ہوا تو آسمان سر پہ اٹھا لیا ہے، صبح سے شام تک سر میں درد ہے، سر میں درد ہے، 50 کو کہا۔ یہ صبر کے خلاف، یہ شکایت ہے قسم کی۔ بیماری کا اظہار کرنا شکایت نہیں ہے دوا کے طور پر، کہ ڈاکٹر کو تو بتائیں گے کہ ہم کو درد ہو رہا ہے، لیکن صبح سے شام تک سب کو کہتے ہیں کہ مجھے بہت درد ہے، بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے، تو یہ شکر کے خلاف ہے، صبر کے بھی خلاف۔ ایک عورت کا بچہ مر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو وہ عورت رو رہی تھی اور زیادہ ہی رو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ نے کہا کہ صبر کر لے، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ تو وہ جانتی نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگی جذبات میں، ان کو کیا، ان کا بیٹا مر جاتا تو پتہ چلتا ان کو میرا بیٹا مر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام چلے گئے، لوگوں نے بتایا کہ تجھ کو پتا تھا یہ اللہ کے رسول تھے جو صبر کی تلقین کر رہے تھے، تو کہنے لگی کہ اب میں صبر کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ عورت کہہ رہے صبر کروں گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ صبر کو جب صدمہ پہنچا اسی وقت ہوتا ہے، کہ اس وقت تو سارا ہنگامہ کر ڈالا، نوحہ کر دیا، پتہ نہیں کتنوں کو کہہ دیا، اور اب ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، میں تو بہت صبر کرتی ہوں، میرے اوپر تو بڑے حالات رہے لیکن میں بہت صبر کیا، محنت، اور روزانہ وہی کہتے رہے کہ میری ساس نے یہ کیا اور میری بہن نے یہ کر دیا، میری ماں نے یہ کیا اور میرے بھائیوں نے یہ کیا، وہ کہتے کہ میں نے بہت صبر کیا ہے۔ پھر 2 دن گزرے کہ کسی کو کہا میں تو بہت صبر کرتی ہوں، پھر مہینہ گزرا کسی کو کہا میں تو بہت صبر کرتی ہوں، تو یہ صبر نہیں ہے۔ ہاں، صبر تو ہر وقت اللہ سے کہنا، اپنی تکلیفوں کو اللہ ہی سے شکایت، کوئی تکلیف ہے تو اللہ سے کہیں گے، مخلوق کے سامنے تذکرہ نہیں کریں، اس سے ہمارے اندر صبر کی قوت پیدا ہوگی، شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جہاں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی ان شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ جن نعمتوں پر شکر ہوگا خدا اضافہ کرے گا۔ مال دیا اللہ نے، شکر کریں گے اللہ بڑھائے گا۔ اللہ نے تندرستی دی ہے، شکر کریں گے اللہ بڑھائے گا۔ اولاد دی ہے، شکر کریں گے اللہ بڑھائے گا۔ عزت دی ہے، اس پر شکر کریں گے اللہ عزت میں اضافہ کرے گا۔ جس چیز میں شکر پایا جائے گا اللہ پاک اس میں اضافہ کرے گا۔ اس لیے شکر کے ساتھ رہنا ہے، صبر کے ساتھ رہنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانے کام کرنے والوں سے فرماتے تھے کہ اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو، ورنہ خود بھی ڈوبو گے، ہزاروں کو لے کر ڈوبو گے۔ کہ ہم اپنی ذات سے پوری کوشش کریں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھول سے اگر پہنچ جائے تو معذرت کر لیں، معافی مانگ لیں، بھول ہو گئی ہم سے، معافی مانگ لیں، چھوٹے باپ کے بن جائیں۔ اور کسی کی طرف سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم درگزر کریں، درگزر کریں گے معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر درگزر نہیں کیا، انتقام لینے کی کوشش کی،
بدلہ لینے کی کوشش کی تو پھر ہم اتنا بدلہ نہیں لے پائیں گے جتنی ہم کو تکلیف پہنچی ہے، اس میں کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا، وہ انصاف کے خلاف ہوگا، اور جب انصاف کے خلاف ہوگا تو ظلم ہوگا ہماری طرف سے، اور جب ہماری طرف سے ظلم ہوگا تو ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ، ہاں اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، مظلوم بن کر رہنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ ظالم نہ بنے، ظالم نہ بنے بلکہ مظلوم بنے، تو اس میں مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہاں اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنی معاشرت سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنے گھر کی معاشرت کو صاف ستھرا کرنا ہے، اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اخلاقی پہلو کو مضبوط کرنا ہے۔ ہاں ہم دینے والے بنے، چاہے ہم فقیر ہیں تو فقر میں بھی ہم دینے والے بنے۔ حضور علیہ السلام نے ایسی تعلیم دی صحابہ کو کہ صحابہ کے فقیر بھی خرچ کرتے تھے، نہیں ہوتا تھا مزدوری کر کے خرچ کرتے تھے، عورتوں نے گھر کے چولہے بجھا کر خرچ کیا، بھوکے رہ کر مہمانوں کو کھلایا، بچوں کو بھوکا سلا کر مہمانوں کو کھلایا۔ یہ مثالیں ہیں صحابہ کی، حکایت صحابہ میں حضرت شیخ نے ساری مثالیں لکھی۔ اس کو ہم جتنا دھیان سے پڑھیں گے تو صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو اتنی ہمیں ترغیب ملے گی۔ ہاں حسن معاشرت کو قائم کرنا ہے، اپنے اخلاق کو ہمیں درست کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، اور ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، ہاں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ان کی قدر کرنے کا اور ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، ان کی خدمت کریں، چاہے ان کو خدمت کی ضرورت نہ ہو، ان کو خدمت کی ضرورت ہے، ہمارے پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ہماری سعادت ہے کہ ہم ان پر خرچ کریں، ان کو ہمارے کھانے کی ضرورت نہیں، ہماری سعادت ہے کہ ہم پکا کر اپنے ماں باپ کو کھلاویں، کبھی کبھار ان کی دعوت کریں، والدین حالانکہ خود پکا رہے ہیں وہ، لیکن ہماری سعادت ہے کہ ہم اپنے والدین کی دعوت کریں، ان کو کھانا کھلاویں، یا اور کوئی ان کی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کریں، اور آخری درجے میں کچھ نہیں تو ان کی گاہے بگاہے ملاقات کریں، گاہے بگاہے ان کی ملاقات کریں، ان کو وقت دے تھوڑا بہت، اس سے جی خوش ہوگا ان کا، دعائیں ملے گی ان کی، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، چھوٹے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ ہمارا شفقت کا معاملہ ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات، کہ اخلاق کی درستگی کی تعلیم دی، اور آپ علیہ السلام نے اخلاص کی تعلیم دی کہ اپنے کاموں میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ ہماری عبادت، ہمارے اعمال، ہماری تعلیم، ہماری دعوت، ہمارے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت، ان کی خدمت، یہ اللہ کے لیے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اگر اللہ خوش ہوا تو اس کا بڑا بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ورنہ حدیث مشہور ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے میدان میں سخی کو لایا جائے گا جس نے بہت سخاوت کی ہے، قاری کو لایا جائے گا جس نے بہت علم کی خدمت کی ہے، اور مجاہد فی سبیل اللہ کو لایا جائے گا جس نے اللہ کے نام پر جان دے دی ہے۔ سب کے سامنے پیش کیا جائے گا، خلائق کے سامنے لایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ تو کہیں گے کہ اللہ تو نے مال دیا تھا، اس کو میں نے دینی مصارف پر، لوگوں پر خرچ کیا۔ کہا جائے گا جھوٹ ہے، تم نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہاری لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، اور تمہاری واہ واہ ہو گئی۔ حکم ہوگا کہ اس کو اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ مجاہد فی سبیل اللہ کو لایا جائے گا، وہ کہے گا میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا، جان دے دی۔ اللہ پاک کہے گا کہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہا کیا تھا کہ لوگ بڑا مجاہد کہے، بہادر کہے، اونھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اور قاری کو لایا جائے گا کہ بہت خدمت کی ہے دین کی، علم کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو اونھے منہ جہنم میں ڈال دو، جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہت بڑا قاری کہے اور دیندار کہے۔ اتنے بڑے بڑے عمل ہیں تینوں، ایک خرچ کرنے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے بڑا عمل ہے، دوسرے عمل میں پوری جان لگا دی، اور تیسرے عمل میں اپنی صلاحیت اور علم کا استعمال کیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں تھے، تو تینوں کا عمل مردود ہو گیا۔ اس لیے ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اخلاص بہت دیر سے آتا ہے، بہت دیر سے آتا ہے۔ ہاں اللہ پاک ہمیں اخلاص کی حقیقت عطا فرما دے،
لیکن ہماری کوشش رہے کہ ہم ان کاموں کو اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں، ریا کا، شہرت کا جذبہ نہ ہو، اور ہم نے کیا ہے تو اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، اس کا تذکرہ بھی نہ کریں، اور جتنی اللہ توفیق دے اتنا کر کے ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں۔ ہاں، یہ نبیوں کی صفت ہے کہ اللہ نے ان کو بڑا رتبہ، بڑا مرتبہ دیا، لیکن لوگوں میں چھوٹے بن کر رہے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں قیامت میں ولد آدم کا سردار ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ ہم کس چیز پر فخر کریں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ناپاک نطفے سے ہماری پیدائش ہوئی ہے، زندگی گناہوں میں گزری ہے، اللہ نے کچھ توفیق دے دی 2-4 نمازیں پڑھنے کی، کچھ دین کا کام کرنے کی، ورنہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جب اپنی زندگیوں کو، اپنے گناہوں کو دیکھیں گے تو کبھی بڑائی نہیں آئے گی، کبھی تکبر نہیں آئے گا، کبھی اپنی واہ کا اور اپنی تعریف کروانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، کبھی کسی کا کچھ کہنے پر بھی برا نہیں لگے گا، بلکہ یہی لگے گا کہ ہم تو ایسے ہی ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں، اور اللہ سے اچھے بننے کی امید پر کام کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا بنا دے، اور اللہ سے وہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ یہی ہمارا جذبہ ہو کہ بڑائی کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اس میں کوئی حصہ داری نہ کریں، یہ صرف اللہ کا حق ہے، وہ المتکبر، وہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے۔ سب بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندیاں ہیں، چھوٹے بن کر رہنا ہے، اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی۔ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی تعلیم والی بہنوں کے ساتھ بھی ہم اپنی بڑائی کا اس میں اظہار نہ کریں، پرانے ہونے کا، بڑے ہونے کا، جانکار ہونے کا، علم والے ہونے کا، اس کا ہماری زبان سے یا ہمارے فعل سے اس کا کبھی اظہار نہ ہو۔ چھوٹے بن کر کام کرنا ہے، چھوٹے بن کر رہیں گے تو موت تک کام کرنا آسان ہے، ہر ماحول میں کام کرنا آسان ہے، اپنے گھر میں، خاندان میں بھی ہم کام کر سکیں گے، اپنے بچوں کو بھی سمجھا سکیں گے۔ چھوٹے بن کر اگر کوئی خاتون کام کرتی ہے، اپنے شوہر سے وہ بات کر سکے گی، اپنے ابا سے بات کر سکے گی، اپنے بھائیوں کو 2 باتیں کہہ سکے گی، اور اگر بڑے بننا شروع کیا تو پھر کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، اور اپنی بڑائی کا احساس تھا تو اب ان سب کا برا لگ گیا، اب کسی سے ہم بات بھی نہیں کر پائیں گے۔ چھوٹا بننا ہے، کام کرتے کرتے اللہ کے لیے کرنا ہے، چھوٹے بن کر کرنا ہے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ کرنا ہے، اور کام کو پابندی سے کرنا ہے۔ تعلیم میں مسجد کی جماعت کی طرف سے مشورہ ہوتا ہے، مسجد اور جماعت کی نگرانی میں ہی کام کرنا ہے، ہمیشہ آزاد نہیں ہو جانا ہے۔ اللہ نے اگر تھوڑی صلاحیت بھی دی ہے، اس صلاحیت کو مشورے سے استعمال کریں گے تو استعمال کی شکلیں زیادہ ہوگی، اور اللہ اس میں برکت ڈالے گا، ہم اپنے نفس کے مکر سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنی صلاحیت کو مشورے والوں کے تابع کیا ہوا ہے اور اس تابع داری کے ساتھ چلیں گے، ہم اپنے نفس کے مکر سے بچ جائیں گے، شیطان کے دھوکے سے بچ جائیں گے، اور اگر آزاد ہونے کی کوشش کی تو سب سے پہلے نفس ہم کو پکڑ لے گا۔ اس لیے مسجد کی جماعت کے مشورے سے چلنا ہے۔ جس طرح وہاں سے امور لکھ کر آوے، جس کے ذمہ تعلیم ہے وہ تعلیم کریں، جس کے ذمہ مذاکرہ ہے مذاکرہ کریں، جس کے ذمہ استقبال ہے استقبال کریں۔ جن بہنوں کے ذمہ اس ہفتے کوئی کام نہیں ہے وہ بھی فکر کے ساتھ تعلیم میں شریک، یہ نہ ہو کہ ان کے ذمہ کام ہے، ہمارے ذمہ اس وقت کوئی کام نہیں، ہم نہیں جائیں، بلکہ تعلیم والے دن کا خاص اہتمام کریں۔ اس دن کہیں نہ جاوے، صبح سے ہی 2 رکعت پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو ہم کو سکھا دے، ہم اپنی ہدایت کی اور دیندار بننے کی غرض سے ہم کام کر رہے ہیں، یا اللہ ہمیں ہدایت کامل عطا فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے عملوں میں جان پیدا فرما دے، ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دے، ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرما کر ان کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہمارے محلے میں بھی، ہماری بستی میں بھی ایک ایک گھر میں حضور والے مبارک طریقے کو زندہ کر دے۔ اسی نسبت پر آج تعلیم ہے، یا اللہ ہمارے لیے بھی آسان کر دے، اور ہماری تمام محلے کی بہنوں کا پہنچنا آسان کر دے۔ 2 رکعت پڑھے، متوجہ ہو جاوے، اللہ توفیق دے، کچھ صدقہ دے، اور وقت پر اپنی ظہر کی نماز ادا کر لے، اور 2 بجے تعلیم ہے، 5 منٹ پہلے پہنچ جاوے، تعلیم میں جاوے، راستے میں ایک طرف چلے، 4-5 بہنیں ایک ساتھ جا رہی ہیں، پورا راستہ نہ روکے، 2 ہو کر ایک طرف چل کر نکل جاوے، اور اس گھر میں جا کر وہاں وقت پر پہنچ جاوے، وقت پر اپنا کام عمل شروع کر دیں، آنے والی بہنوں سے مسکراتے چہرے سے ملیں۔ یہ بھی دین ہے ہمارا، صدقہ ہے،
مومن سے مسکراتے چہرے ملے اس پر بھی صدقہ ہے. استقبال والی بہن تو خصوصاً سب کو مسکراتے چہرے استقبال کر کے بڑھا دے گی، لیکن باقی بہنیں بھی جو ہیں ذرا مسکراتے چہرے سے رہیں. ہاں، اور دل صاف رکھے سب سے. جتنے ہمارے محلے کے رہنے والی ہماری بہنیں ہیں سب ہماری بہنیں ہیں. کسی سے اگر ہم کو تکلیف بھی پہنچی ہے پھر بھی ہمارا دل صاف رکھے. گندے کپڑے پہن کر تعلیم میں نہیں جاتے، گندا دوپٹہ پہن کر کہیں نہیں جاتے، میلا برقع پہن کر جانے میں شرم آتی ہے، تو پھر ہم میلا دل لے کر کیوں پھریں؟ دل ہمارا صاف رکھیں اور سب سے اچھا گمان رکھیں. سب سے اچھا گمان رکھیں. سب اللہ کی بندیاں ہیں اور پتہ نہیں کس میں کیا خوبی ہو. بعض مرتبہ بعض عورتیں ظاہری اعتبار سے جو ہیں ان کے اعمال کم ہوتے ہیں، لیکن کوئی عمل ایسا ان کا اللہ کے وہاں قبول ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے. ان کا کوئی عمل ہے کہ ظاہر میں ان کا پردہ نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، لیکن سخاوت ہے، دل صاف ہے ان کا، لوگوں کی ہمدردی دل میں ہے، انہوں نے ماں باپ کی دعائیں لی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ، ایسا کوئی کام ان کا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہاں، بلکہ بڑی محبت سے مسکراتے چہرے مل لیں اور وقت پر اپنی تعلیم شروع کر دیں. دوسری باتیں نہ کرے وہاں، غیر ضروری باتوں میں مشغول نہ ہو جا، وقت پر اپنی تعلیم شروع کر دیں. جن بہنوں کے ذمہ تعلیم ہے حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں، فائدے کو 1 مرتبہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور صاف صاف پڑھیں. اگر غلطی ہو، ایسی غلطی ہے کہ اس سے کوئی بہن پڑھنے والی بہن اٹک نہیں گئی تو اس کو ٹوکے نہیں، چلنے دیں. زبر زیر کی بھول ہے، ہم نے سمجھ لیا دوسرے بھی سمجھ جائیں. ہم کو سمجھ میں آ گیا یہی سمجھے کہ دوسرے بھی سمجھ لیں. نماز کو کسی نے نماز پڑھ دیا تو نماز کروانے کی ضرورت نہیں، اس کو سب سمجھ گئے کہ نماز ہے. تو اس پہ ایسی چھوٹی غلطیوں پر پڑھنے والوں کو ٹوکے نہیں. ہاں، وہ اٹک گئی پڑھتے پڑھتے تو اس کو اتنا لقمہ دے دے کہ وہ پڑھنا شروع کر، اور کوئی ایک بہن لقمہ دے، سب لقمہ نہ دے. جو قریب بیٹھی ہوئی بہن ہے وہ لقمہ دے دے تاکہ وہ آگے بڑھ جائے. اس لیے کوشش کریں ہماری بہنیں اجتماعی تعلیم کے علاوہ اپنے گھر میں انفرادی طور پر فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہیں. اچھی طرح مطالعہ کرتے رہیں گے تو ایک تو ہمیں عمل کے وقت فضائل یاد آئے گی اور دوسرا ہمارا پڑھنا بھی صاف ہو جائے گا. تو جب ہلکے میں پڑھیں گے پھر تو صاف صاف ہوگا. تو اس لیے اس کی کوشش کریں کہ صاف پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. جن کے ذمہ تعلیم آئی ہے وہی بہن کوشش کریں. اگر وہ تھک جائے تو کوئی بہن اس کو تعاون کر دے. جس کے ذمہ مذاکرہ ہے وہی بہن مذاکرہ کرے. یہ 6 نمبر ہیں، سیدھے سادے 6 صفات ہیں. اس کو فضائل کی روشنی میں بتانا ہے. فضائل کی روشنی میں 6 صفات بتانے اور محنت کے طور پر سمجھانا ہے، بیان تقریر کے طور پر نہیں. بیان کے تقریر کے طور پر نہیں بلکہ ایک محنت ہے. میں اپنے اندر لانے کی نیت سے، آپ اپنے اندر لانے کی نیت سے. میں بولوں تو اپنے اندر اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں بولوں گا. آپ سنیں تو 6 نمبروں کو اپنی زندگی میں لانے کی نیت سے سننا ہے اور اس کی محنت ہے یہ. اس لیے 6 صفات کا مذاکرہ کریں. اور آخر میں جو ضروری چیزیں ہیں کہ اپنے گھر میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ بچوں کو نماز کی طرف متوجہ کرنا اور گھر میں دینی ماحول بنانا، صبح شام اللہ کا ذکر کرنا، اپنے گھر میں پردے کے ساتھ ٹھہرنا اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، اپنے گھر کے مردوں کو راہ خدا میں بھیجنا. 2-5 منٹ آخر میں اس کی ترغیب دے کر پھر جو مختصر دعا ہے مجلس کے ختم کی وہ پڑھا کے مجلس ختم کر دیں. جتنا سادگی کے ساتھ ہمارا کام ہوگا اس میں اتنی جان پڑے گی. اس لیے حلقوں کو مضبوط کرنا ہے. پابندی کے ساتھ آپ بہنوں سے گزار، جیسے ابھی حاضری ہوئی 157 بہنیں ہیں یہ 32 جماعتوں میں. اس میں سے پرچہ جس وقت ہمارے پاس پہنچا تو 125 بہنیں آئی ہوئی تھی. باقی بہنیں امیدیں آ گئی ہوتی، تھوڑی تاخیر سے آئی. تو گزارش یہ تھی کہ ہم جب بھی چاہے جوڑ ہو یا تعلیم ہو تاخیر نہ کریں. پابندی بہت بڑی چیز ہے. نمازوں کے اوقات ہمیں زندگی کا اہتمام سکھاتی ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے کہ تعلیم کے موقعوں پر پابندی کریں. اسی طرح جو ہفتے میں آپ بہنیں ایک دن جمع ہو کر 1 گھنٹے کے لیے آپس میں سیکھنا سکھانا، اکثر مسجدوں میں حلقہ ہے سیکھنا سکھانا، وہ اسی نسبت سے ہے کہ اچھی طرح کتاب پڑھنا آ جاوے، اچھی طرح صفات کا مذاکرہ کرنا آ جاوے، اچھی طرح نماز پڑھنا آ جاوے اور اچھی طرح سے سنت والی زندگی گزارنا آ جاوے. اسی نسبت سے وہ حلقہ بھی ہے تو اس میں بھی خوب پابندی کریں. اس کے علاوہ انفرادی طور پر اپنا دین سیکھنے کی ہر بہن کوشش کریں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں اور
اپنے مقام کے کام کی پابندی کرتے کرتے جتنی اللہ توفیق دے تو اصول اور جو ضوابط ہیں اور جو قواعد ہیں اس کی پابندی کے ساتھ جو ہے اپنے محرم کے ساتھ شوہر کے ساتھ دین ایک ماحول میں دین سیکھنے کے لیے جانا ہے. عورتوں کو اصل گھر میں رہنا اصل وقرن فی بیوتکن کہ گھروں میں قرار پکڑے. لیکن کوئی خاتون بیمار ہوتی ہے تو علاج کے واسطے اس کو 2 دن 3 دن لے جاتے ہیں پھر واپس گھر میں آ جاتی ہیں. کسی کو رشتہ داری والدین کہیں باہر رہتے ہیں تو ان کی ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے تو گھر سے 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے جا کر واپس آتی ہوں. تو ایسے دین سیکھنا ایک ضرورت ہے. دین سیکھنا اور دوسروں میں دین سیکھنے کی طلب پیدا کرنا. اس ضرورت کے خاطر عورتوں کو اپنے شوہر کے ساتھ اور پورے شرعی پردے کے ساتھ سفر کروایا جاتا ہے 3 دن 10 دن کا. تو اس میں جو ہے ہم پورے اصول ضوابط کے ساتھ جو ہے کوشش کریں تاکہ ہم بھی اچھی طرح دین پر چلنا سیکھیں. ایک ماحول میں جا کر سیکھنا آسان ہو جاتا ہے تو ہم خود بھی اپنے دین پر چلنے کی مشق کریں اور دوسروں میں دین زندہ ہو. اس کے لیے ہم دوسروں پر ترغیب کے راستے سے محنت کریں گے, حکمت سے, محبت سے. اس سے بڑی نفع کی شکلیں وجود میں آتی ہیں. تو اس کی بھی کوشش کریں اور اپنے گھر کے مردوں کو بھی راہ خدا میں بھیجیں. اپنے گھر میں اگر کچھ اس نسبت کی وجہ سے کچھ 19-20 ہوا ہے تو صبر کریں. صبر کریں, اللہ سے کہیں اللہ پاک اگر دین کی نسبت پر کوئی حال آیا ہے تو وہ قربانی ہے. اس قربانی پر خدا ہمارا نہیں ہمارے نسلوں کا بھلا کرے گا. ہاں, صحابہ نے قربانیاں دی, اللہ نے ان کی نسلوں کا بھلا کر دیا اور دنیا میں دین زندہ کرنے کا ان کو ذریعہ بنایا. ایسے یہ سعادت اگر ہمیں اس زمانہ مل رہی ہے کہ ہمارے مرد 4 مہینوں میں اللہ کے راستے میں اندرون جاوے بیرون جاوے, اور اس نسبت پر اگر گھر میں کچھ تکلیف آئی ہے, کچھ حال آیا ہے, کچھ تنگی آئی ہے تو اس کو اللہ کے لیے برداشت کریں, شکایت نہ کریں, اللہ کے لیے برداشت کریں اور 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کہیں. جس دن اللہ کے وہاں سے دروازہ کھل گیا اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکے گا. اور اگر ہم نے لوگوں سے کہا تو لوگ 25-50 روپے مدد کر دیں گے لیکن وہ 50 روپے کل کو ختم ہو جائیں پھر ضرورت پڑے گی. اس لیے اپنی ضرورتوں کو چھپاویں, اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ رکھیں الا یہ کہ اضطراری حالت ہو. ایسی اضطراری حالت اگر نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے, علاج نہیں ہوگا تو مر جائیں گے, وہ اضطراری حالت. ایسی حالت میں ضرورت کے اظہار کا حکم ہے, ورنہ فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے تفصیل سے مضمون لکھا ہے. ہاں, سوال کب کرنا کب نہ کرنا تفصیل سے مضمون ہے, پڑھے اس کو اچھی طرح سے. اپنی حاجتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کریں. ہاں, ایک اللہ کو کہنا سیکھیں گے. جب اللہ کی طرف سے انتظام ہوا تو پھر وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا. اس لیے ہمت رکھیں, اپنے مردوں کی حوصلہ افزائی کریں, ان کو راہ خدا میں بھیجیں. مقام پر بھی ان کو کام یاد دلاویں, ہفتہ واری اجتماع کے دن ان کو یاد دہانی کریں, ہفتہ واری مشورے کے دن ان کو یاد دلاویں. مسجد کے اعمال ہیں ان اوقات میں مردوں کو یاد دلاویں کہ گشت کا دن ہے, تعلیم کا وقت ہے, جماعت آئی ہے, آپ نصرت کریں, جماعت کو وقت دیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ مردوں عورتوں کی فکر مشتبہ ہو جائے گی. جیسے مہاجرین اور انصار اور مہاجرات اور انصار کی عورتوں کی فکریں جب جمع ہوئی آپس میں تو ایک چھوٹا سا مجموعہ تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے عالم میں خیر زندہ کرنے کے لیے قبول کیا. اللہ نے چاہا انشاءاللہ ہمارا بھی یہ جو چھوٹا سا مجموعہ ہے اللہ پاک پورے عالم میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے گا. اس لیے ان چیزوں کا خوب خیال کریں, اس کے اہتمام کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. تعلیم کے اوقات میں بھی, اس کے علاوہ بھی, خروج کے زمانے میں بھی آپس میں جیسے میں نے عرض کیا پیار محبت سے رہنا ہو. تان تشریح نہ کریں, تان تشریح کسی کو نہ کریں. ہمیں کسی کو تانا دینے کا حق نہیں ہے. جو جس کی حیثیت اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ. ہاں, اس لیے سب کو سراہنا ہے, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ, ایک دوسروں کو سلام کرتے ہوئے, ایک دوسروں کی پیٹھ پیچھے دعائیں کرتے ہوئے, اور اللہ توفیق دے تو ایک دوسروں کو ہدیہ تحفہ دیتے ہوئے. لیکن ہدیہ تحفہ رواجی نہ بن جائے. ہدیہ تحفہ جو ہے وہ رواج کا نہ ہو جائے, سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق ہو. تو اس کا اہتمام کے ساتھ انشاءاللہ کام کریں گے آپس کی محبت مودت کے ساتھ. تو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں بھی ہدایت دے گا اور پورے عالم میں اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا. اس دن تمام اعمال کی پابندی کے ساتھ دعائیں کرنی ہیں. فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, رات کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے, اذان اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, جمعہ کے دن مخصوص اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, روزہ دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے. ان اوقات میں خاص طور سے اور عمومی طور پر جب بھی اللہ موقع دے روزانہ کچھ وقت نکال کر دعائیں مانگنی.
اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے مغفرت کی، ہدایت کی اور دین پر، دین کی محنت پر استقامت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی. ان ساری چیزوں کو اللہ سے خوب مانگنا ہے. صبح شام کی 3 تسبیحات ہیں، اس کی پابندی کرنی ہے. روزانہ اپنے معمول کی جو تلاوت ہے 1 پارہ 3 پارہ جو اللہ نے توفیق دیا معمول بنا کر روزانہ کی اپنی تلاوت کریں. اور اپنا فارغ وقت جو ہے گھر کے باہر نہ بیٹھیں، اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر میں رہ کر گزار دیں. یہ اللہ کا حکم سمجھیں کہ اللہ کا حکم ہے گھر میں ٹھہرنے کا. اس سے گھر کے باہر کی بیٹھکوں پر یا اپنے گھر میں بھی ایسی بیٹھک قائم نہ کریں کہ جس پر یعنی غیبتیں شروع ہو جائیں اور جس سے پھر فتنے فساد شروع ہو جائے. زیادہ تر کوشش کریں اپنی اجتماعی ضرورتوں کے علاوہ تنہائی میں رہیں. اجتماعی ضرورتیں بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خالہ پھوپھی کے ساتھ ضرور تعلقات رکھیں سب سے، لیکن تعلقات اتنا رکھیں کہ جس تعلق سے خیر وجود میں آئے. جہاں تعلق سے شر وجود میں آ رہا ہے تو پھر وہ تعلق خیر کا ذریعہ نہیں. ایک صحابی دیہات سے آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بار بار آتے تھے. ایک دن آپ نے فرمایا زر غبا تزدد حبا، کبھی کبھی آؤ محبت زیادہ رہے گی، کبھی کبھی آؤ محبت زیادہ رہے گی. اس نے خوب بیٹھ لیا، مہینہ 2 مہینے ایک ساتھ، اور پھر ایسی نفرت ہو گئی کہ 2 سال تک ایک دوسروں کا منہ بھی نہ دیکھیں. اس سے بہتر ہے کہ تعلقات کو جو ہے دین کے دائرے میں رکھیں. خالہ سے، پھوپھی سے، بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، بہوؤں سے، سب کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا ہے. تعلق توڑنے کا کسی حال میں حکم نہیں، کسی حال میں بھی تعلق توڑنے کی گنجائش نہیں. ہر حال میں شریعت کا حکم ہے کہ تعلقات کو جوڑو، رشتہ داریوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو. ہر حال میں اسی کا حکم ہے. صبر کرو، درگزر کرو، لیکن صلہ رحمی کرو. کسی حال میں حکم نہیں، لیکن ان تعلقات کی مریادائیں باقی رہیں. جیسے حضور نے وہ صحابی کو تعلیم دی، کبھی کبھی آؤ محبت زیادہ رہے گی. تو آپس میں ایک دوسروں سے ملنا جلنا جو ہے مریاداؤں میں رہے گا تو محبتیں برقرار رہے گی. پھر جو ہمارا وقت بچے گا اس کو عبادت میں لگائیں گے، ذکر میں لگائیں گے، تلاوت میں لگائیں گے، دعاؤں میں لگائیں گے، اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگائیں گے. والدین بوڑھے ہیں ان کی خدمت کریں گے. محلے میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے تو ان کی خدمت کریں. ان چیزوں میں اپنا وقت گزاریں. اپنے لیے بھی امت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے خیر اور ہدایت کی اپنے لیے بھی طلب کریں، پوری امت کے لیے بھی طلب کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑی دیر جو ہے آپس میں بیٹھ کر حلقے مسجد وائز حلقے بنا کر آپس میں تشکیل کر لیں، جو عموماً ہوتی رہتی ہیں سیر روزہ، عاشورہ، چلہ وغیرہ کی آپس میں تشکیل کر لیں اور جلدی سے پرچے بھیج دیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، رشتہ داروں کی، عزیز اقارب کی، یا اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر کرم فرما، امت کی بگڑی بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ توبہ کی توفیق بھی تو ہی دیا کرتا ہے. یا اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے مقبول محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ ایمان کی حقیقت عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، اپنی ذات عالی کا تعلق عطا فرما. ہماری عبادتوں میں صفت احسان پیدا فرما. تو جیسی چاہتا ہے ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نفع والا علم عطا فرما، گمراہی اور ضلالت والے علم سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرا دھیان نصیب فرما، ہماری زبانوں پر تیرا ذکر جاری فرما. یا اللہ ہماری زبانوں پر تیرا ذکر جاری فرما، تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تدبر کے ساتھ تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ قرآن و حدیث کا فہم نصیب فرما، وحی کی برکات سے ہمیں مالا مال فرما.
दावत की बसीरत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे कामों में इखलास पैदा फरमा। रिया और शोहरत के नापाक जज्बों से हमारी हिफाजत फरमा। मौला कुफ्र और शिर्क से हमारी हिफाजत फरमा। निफाक से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ और अदावत से, हुब्बे जाह और माल के नापाक जज्बों से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। मौला जान और माल तेरी दी हुई अमानत है, इसको तेरे नाम पर लगाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ख़यानत करने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस अमानत को या अल्लाह तेरी मंशा के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के तरीके पर लगाने की हम सबको तौफीक नसीब फरमा। कि अल्लाह जो कुछ हुआ है आज तक तूने ही किया है। तूने अपने फजल से, अपने करम से हमें दीन दिया, ईमान और इस्लाम की नेमत अता फरमाई। दीन की मुबारक मेहनत में तूने ही अपने फजल से लगाया है। मौला मौत के आखिरी सांस तक मौला हमें या अल्लाह इस खैर पर साबित कदम फरमा। दीन पर हमें साबित कदम फरमा। दीन की मेहनत पर हमें साबित कदम फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी बेउसूलियों बेअदबियों की वजह से, हमारी कोताहियों की वजह से मौला तू अमल खैर से हमें महरूम न फरमा जिसकी तूने हमें तौफीक अता फरमाई है। मौला इससे ज़्यादा की तो हमें तौफीक अता फरमा। दिन ब दिन आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। सिफात ईमानिया से हमें मुत्तसिफ फरमा। हमारी औलादों की आफियत के साथ बेहतरीन तरबियत फरमा। हमारे घर वालों की तरबियत फरमा। मौला काम करने वाले मर्दों को भी, औरतों को भी कबूल फरमा। सबको मौला सिफात ईमानिया से आरास्ता फरमा। और या अल्लाह और ज़्यादा रग़बत के साथ, शौक़ के साथ काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इखलास के साथ हमें काम करने की तौफीक नसीब फरमा। अपने नेक बंदों को मौला तूने जो नेमतें अता फरमाई हैं, हमें उनसे बेहतर और अफजल हमें भी नसीब फरमा। या अल्लाह अपने नेक बंदों के साथ तूने जो ताउन फरमाया, नुसरत फरमाई, मौला बिला इस्तेहकाक हमारी भी मदद फरमा। हलाल और पाकीज़ा रोज़ियाँ नसीब फरमा। हराम लुक़मों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार है शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा। मखलूज़ीन के कर्ज़ों का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह बेघरों को घर नसीब फरमा। बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह जवान बच्चे बच्चियों के या अल्लाह बेहतर से बेहतर या अल्लाह जोड़े ज़ाहिर फरमा और निकाहों का अच्छा से अच्छा इंतज़ाम फरमा। हुजूर वाले मुबारक तरीके पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र अता फरमा। जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदगी अता फरमा। जब मौत का वक्त हो कमाल ईमान के साथ मौला हुस्न खात्मा नसीब फरमा। सूए खात्मे से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरे रास्ते की मौत नसीब फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक दियार में सहाबा का पड़ोस नसीब फरमा। आखिरत की मंजिलें हमारे लिए आसान फरमा। कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से, शिद्दत हिसाब से हमारी हिफाजत फरमा। आखिरत की मंजिलें हम सब के लिए आसान फरमा। वहाँ की अबदी राहतों में जगह नसीब फरमा। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों जामे कौसर नसीब फरमा। आप अलैहिस्सलाम और सहाबा की मुबारक जमात के साथ हमारा हशर फरमा। या अल्लाह अपने फजल व करम से हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रहमतिक या अरहमर राहिमीन। Report